بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈیری اینڈ کیٹل وتھ فواد ہمدانی میں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ کو اس ویڈیو کے تھمب نیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس حوالے سے انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ آئیے اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کل ڈیری اینڈ کیٹل جو ہے ایک کریز کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور ہر آدمی اس کاروبار سے وابستہ ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو اس حوالے سے قطعی کوئی معلومات نہیں رکھتے، لیکن وہ اس کاروبار کو نہ صرف شروع کر چکے ہیں بلکہ اس کو انہوں نے اپنا ایک پیشن بھی بنا لیا ساری چیزوں کا۔ میری اس ویڈیو کا سب سے اولین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کے اندر بغیر کسی تجربے کے کسی کام کو نہیں کرتے، لیکن جو عام مشاہدے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کاروبار کے اندر بہت سے منسلک افراد ایسے ہیں کہ جو بالکل بھی اس انڈسٹری کی یا اس شعبے کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں رکھتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف وہ اپنے پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں، بلکہ جو جانور انہوں نے خریدے ہوتے ہیں یا جن جانوروں کو بطور کاروبار انہوں نے رکھا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی وہ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، اس حوالے سے کہ چونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، کس طریقے سے ان سے پروڈکشن لینی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے چارے وغیرہ کا انتظام کرنا ہے ساری چیزوں کا۔ تو اسی حوالے سے میں اس ویڈیو کے کہ میں نے اس کے تھمب نیل پہ جو چیز لکھی ہے کہ میں اس کی بیسک انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کاروبار کو کرنا چاہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو شوق کی بنیاد پر آپ اس کو کاروبار کے اندر لے کر آئیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شوق ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی شوق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جانور خرید لیا اور باندھ لیے ساری چیزیں۔ کھوٹے سے بندھا ہوا جانور پھر دراصل آپ کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی کھانے پینے اور اس کی ہر چیز کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری بن جائے۔ کیوں؟ بے زبان جانور ہے، اور بحیثیت مسلمان آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بھی ایک فرمان ہے اور ساری چیزوں کا کہ اگر آپ کسی بے زبان جانور کے اوپر ظلم کے مرتکب ہوں گے تو اللہ کی عدالت میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو صرف اس چیز کے نہیں کہ آپ کاروباری نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھیں کہ آپ نے جانور خرید لیا اور آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے اندر ایک احساس کو بھی پیدا کرنا ہے، اور وہ یہ احساس کہ ہاں جو جانور خریدا جائے اس کی باقاعدہ طریقے سے دیکھ بھال کی جائے۔ سب سے پہلی چیز جو اس کاروبار کے لیے وہ اس کی بیسک انفارمیشن کہ اگر آپ کچھ جانور خریدنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کی جگہ کے لیے آپ نے ان کی ایک جگہ کو متعین کرنا ہے کہ جانوروں کے لیے کون سا موضوع ماحول جو ہے وہ ان کے لیے میسر ہونا چاہیے۔ یعنی جس جگہ آپ ان کو رکھیں گے، عمومی الفاظوں میں اس کو باڑہ کہا جاتا ہے یا اس کو کیٹل فارم کہا جاتا ہے ساری چیزوں کا، جہاں آپ اس کو رکھیں گے تو سب سے پہلے تو ایک مناسب جگہ کا انتظام کیا جائے جہاں آپ نے جانور رکھے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جانوروں کی کہ اگر آپ دودھ کے حوالے سے، اچھا اس کاروبار کے اندر دو چیزیں ہیں، جیسے میں نے اپنے اس چینل کا نام رکھا ہے ڈیری اینڈ کیٹل، یعنی ڈیری کی فیلڈ الگ ہے اور کیٹل کی فیلڈ الگ ہے۔ ڈیری والے وہ جانور ہیں جو کہ دودھ دیتے ہیں، اور کیٹل وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف کٹو جسے ہم گوشت کے لیے خالی پالتے ہیں اور اس کے بعد ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں، ان کا دودھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس کے اندر کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پہلے دودھ دیتے ہیں، بعد میں پھر وہ جو ہے وہ گوشت کے لیے ہم ان کو پھر استعمال کر لیتے ہیں ساری چیزوں کا۔ تو آپس میں ان دونوں کا ایک کنیکشن ہے، لیکن بہرحال یہ دونوں فیلڈز الگ الگ ہیں۔ تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا ڈیری کے حوالے سے کہ اگر آپ ڈیری کے جانور رکھنا چاہتے ہیں، دودھ والے جانور رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے سازگار ماحول ان جانوروں کے لیے ضروری ہے، یعنی باڑہ۔ آپ باڑے بنائیں گے، اس کے بعد اس کے اندر باڑے کے اندر بھی آپ نے ان کچھ چیزوں کا کہ ایک تو وہ ہوادار ہو، دوسری بات ہوا کے رخ پر ہو، تیسری چیز ہے کہ پانی کا انتظام۔ یہ چیز آپ ملحوظ خاطر رکھیں کہ جانور اور انسان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں ایک گلاس
پانی کی پیاس لگی ہے تو جانور کا گزارا ایک گلاس پانی سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ مطلب زیادہ اضافی پانی اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان ایک دن کے اندر 1.5 سے 2 لیٹر پانی یوز کرتا ہے تو جانور کو 30 سے 40 لیٹر پانی چاہیے ہوتا ہے پینے کے لیے۔ تو یعنی وہ جگہ جہاں آپ ان کو باندھیں گے وہاں پر ایک تو یہ کہ ان کے لیے وہ جگہ مناسب ہو، یعنی ہوادار ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ پانی کا بہترین انتظام ہو وہاں پر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ ان کے لیے کھانے یا چارے کی جگہ بنائیں گے اس کے درمیان مناسب فاصلہ ہو۔ ہمارے عمومی طور پہ باڑے بنائے جاتے ہیں تو ان کے درمیان جو کنڈے ہم کہتے ہیں جس میں جانور کو باندھا جاتا ہے، لوہے کے کنڈے جو ہم کھوروں میں لگاتے ہیں، کھور اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ان کے لیے راشن کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر عمومی طور پر گیپ جو ہے یعنی فاصلہ ان کے درمیان زیادہ 3 فٹ کا ہے، 3.5 فٹ کا رکھا جاتا ہے۔ تو آپ سے یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر گائے یا بھینس اس جانور کو کم از کم ایک اپنے اطراف کے اندر گھومنے کے لیے یا موو کرنے کے لیے کم سے کم 5 سے 6 فٹ کی جگہ درکار ہوتی ہے۔ ایک نارمل جانور کے لیے 5 سے 6 فٹ کی جگہ اس کو آسانی کے لیے کہ جس میں وہ بیٹھ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے اور طریقے سے جو ہے وہ جگالی وغیرہ کر سکتا ہے ساری چیزوں کو، اس کو اتنی جگہ تو کم سے کم اگر آپ کھور بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے درمیان کم سے کم آپ منیمم 4 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے۔ جانوروں کے جو درمیان جو کھور ہے اس کے درمیان یعنی ان کے کنڈوں کے درمیان جو باندھنے کی جگہ اس کے کم از کم منیمم 4 فٹ کا فاصلہ ضروری ہے تاکہ وہ جانور آسانی سے موو کر سکے۔ دوسری بات آتی ہے کہ آپ نے جانور کو کس طرح پرچیز کرنا ہے۔ دوستوں اس چیز کے اندر ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بغیر کسی تجربے کے ہم ایک موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکتے۔ تو ایک جانور کو خریدنا کہ آیا دودھ والا جانور ہے یا نہیں ہے، فی الواقع کتنا زیادہ ایک کمپٹیشن ہو چکا ہے اور ایک دھوکہ دہی کا کتنا بازار گرم ہے کہ آپ کو بغیر کسی تجربے کے اس بات کا تعین کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ آیا یہ واقعی جانور جو ہے وہ دودھ والا ہے یا دودھ والا نہیں ہے۔ عموماً منڈیوں کے اندر اس طرح کے دھوکے اور اسکیم جو ہے نا روزمرہ کا معمول ہے کہ جی تازہ کہہ کے یا جو ہے بھینس یا گائے دے دی جاتی ہے، لیکن دراصل وہ تازی نہیں ہوتی بلکہ وہ دودھ سے خشک ہوتی، جسے ہم اپنے ٹیکنیکل ورڈنگ میں باکڑی کہتے ہیں ساری چیزوں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک تو ان کے درمیان کنڈوں کے درمیان فاصلہ نہایت ضروری ہے اور جو ہے تاکہ جانور آسانی سے موو کر سکے۔ اچھا دوسرا مرحلہ آتا ہے ساری چیزوں کا جانور کی خریداری کا کہ آیا اگر آپ اس کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں، فی الوقت یہ چیز بہت میکسیمم انویسٹمنٹ کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اس کے لیے کیپٹل انویسٹمنٹ زیادہ ہے۔ یہ وہ کاروبار نہیں ہے کہ جو ہے جو چھوٹے پیسوں سے شروع ہو جائے، بلکہ اس کے اندر اس میں بات اگر آپ کریں گے 2-4 جانوروں کی تو یہ فیگر لاکھوں میں جاتا ہے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہوتی ہے ساری چیزوں کہ آپ کو اس حوالے سے معلومات ہو کہ جی میں نے یہ جانور جو خریدا ہے کہ واقعی اس کے اندر میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہوا، یہ تازہ ہے یا باکڑا تو نہیں ہے، یا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ لگا ہوا جانور آپ کو دے دیا جاتا ہے جو کچھ دن کے بعد دودھ سے فارغ ہو جاتا ہے یا دودھ نہیں دیتا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ دودھ نہیں ہے یا اور دیگر عوامل اس کے بعد دراصل وہ دودھ والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو خریداری کے اندر اس تجربے کی بہت زیادہ تجربے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جی آپ خریداری کے اندر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جو جانور آپ گائے یا بھینس خرید رہے ہیں وہ واقعتاً دودھ والی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میرے دوستوں کہ ہمارے یہاں خصوصاً پاکستان میں ایک چیز جو ایک تواتر کے ساتھ ہوتی چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جنگل مکس ہو چکے ہیں، اور جنگل مکس ہونے کی وجہ سے بھینس یا گائے جو ہے وہ دودھ نہیں دیتی۔ ہمارے یہاں مخصوص ایریاز ہیں جہاں کا جانور جو ہے وہ دودھ میں مشہور ہوتا ہے، چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ سندھ ہو ساری چیزوں کا۔ تو اس بات کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کس نسل کی بھینس یا کس نسل کی گائے خرید رہے ہیں، کس جنگل کی خرید رہے ہیں، کس علاقے کی خرید رہے ہیں، تاکہ وہ آپ کو دودھ دے سکے۔ اس کاروبار کے اندر یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بنیادی معلومات کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن یہ بنیادی معلومات دراصل آپ کے کاروبار کا ڈھانچہ ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو ان پیرامیٹرز کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کاروبار کے اندر سروائیو کریں گے اور انشاءاللہ کم سے کم نقصان کا آپ کو اندیشہ ہوگا ساری چیز۔ اور جو چوتھی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستوں وہ ہے جانوروں کے لیے مناسب چارہ۔ پہلی چیز جو میں نے آپ سے عرض کی کہ ان کے لیے باڑے کا انتظام، یعنی جس جگہ آپ ان کو رکھیں گے سب سے پہلے آپ اس جگہ کا انتظام کریں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اس چیز کا ضرور لحاظ رکھیں کہ جو کھورے جو ہیں، جس جگہ آپ اس جانور کو باندھیں گے جہاں وہ کھانا کھائے گا، اس کے درمیان جو ہے وہ کم از کم 4 فٹ کا فاصلہ ہو، تاکہ جانور آسانی سے موو کر سکے۔ تیسری چیز جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جانور کی خریداری، کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ جانور واقعتاً دودھ والا ہے یا نہیں۔ چوتھی چیز جو میں آپ سے، اچھا اس ضمن کے اندر یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چونکہ پاکستان کے اندر ہمارے یہاں جنگلات مکس ہو چکے ہیں، اور سندھ کی بھینس پنجاب میں اور پنجاب کی بھینس سندھ کے اندر جو ہے وہ لوگ پال رہے ہیں اور پروان چڑھا رہے ہیں، اس کے اندر کراس میچنگ انہوں نے کر دی ساری چیزوں کا۔ تو جو ایسا جانور جو بھینس کراس میچنگ والی ہوتی ہے، ان کے اندر عمومی طور پر جو میرا تجربہ ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جانور عموماً دودھ نہیں دیتے، اگر دیتے ہوئے تو ان کو اس کا دورانیہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ جو جانور چیز لیں تو وہ واقعتاً پکے جنگل کا ہو، یعنی اس جگہ کا ہو جو واقعتاً دودھ کے لیے مشہور ہے۔ اور آگے چل کے میں انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے حوالے سے بھی، کہ سندھ کے اندر جو مشہور جگہ ہیں جہاں کا جانور دودھ والا ہوتا ہے، جس طرح پنجاب کے اندر، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کے اندر بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ کہ کیسے ہوئے۔ چوتھی چیز جو میں آپ سے بیسک انفارمیشن کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے ساری چیزوں کا، کہ ان کے لیے مناسب چارے کا انتظام۔ دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کی کچھ مخصوص فزکس ہوتی ہیں، کچھ مخصوص ان کے کھانے پینے کے، ہمارے طرح انسانوں والے ان کے معاملات نہیں ہیں کہ ہم مختلف خوراک بدل کر کھاتے ہیں ساری چیزوں کو۔ جانوروں کو ایک سیم خوراک اور ایک سیم فریکوینسی کے اندر چاہیے ہوتی ہے، اور تاکہ وہ اس کو طریقے سے ہضم کر سکے اور پھر جو ہے وہ دودھ دے سکیں۔ اگر آپ غذا کے اندر ان کو متوازن غذا نہیں دیں گے تو اس صورت کے اندر جانور بیمار پڑ جاتا ہے، اور پھر کئی اس کے اندر نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت جلدی وہ دودھ سے چلی جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ دودھ کی جو اس کی پرفارمنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جانور بہت جلدی باکڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی چوتھا چیز جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بھی بہت آپ نے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو مناسب ونڈا دینا ہے، مناسب چارہ دینا ہے، تاکہ جانور آپ کے صحت مند بھی رہیں اور دودھ بھی دے سکیں۔ فی الحال اس ویڈیو کے اندر میرے دوستوں اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ترتیب سے اور تسلسل کے ساتھ اس چیز کو شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنا باڑا بھی دکھاؤں گا کہ کیسے کس طریقے سے جانور کو رکھا جاتا ہے، اور کون سی چیز ان کے لیے ضروری ہے اور کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے یا کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور کس طریقے سے وہ میرے بھائی جو اس کاروبار کو نئے طور پہ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کے یا اس انفارمیشن سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر لیجئے، اور اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر کر لیجئے، کائنڈلی میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔